بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آیت اللہ ابراہیم امینی کی لکھی گئی کتاب کا آغاز کریں گے جس کا نام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اسلام کی مثالی خاتون۔ اس کا ترجمہ علامہ اختر عباس نجفی نے اردو میں کیا۔ خداوند عالم ہمیں ائمہ علیہم السلام کی سیرت کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ مثالی خاتون۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق اور ترقی کے لیے خاص احکام اور قوانین واضح کیے ہیں۔ ایک دستور ہے جسے اسلام کی شائستہ خاتون اور اس کی اسلامی تربیت کے آثار اور نتائج کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہے کہ صدر اسلام کی ان خاتون کی زندگی کو کامل طور پر معلوم کیا جائے کہ جن کی تربیت وحی کے مالک نے کی ہو اور ان کی زندگی کے تمام جزیات کا دقیق نظر سے مطالعہ کیا جائے۔ حضرت زہرا علیہ السلام تمام اسلامی خواتین میں درجہ اول پر فائز ہیں، کیونکہ صرف یہی وہ ایک خاتون ہے کہ جن کا باپ معصوم ہے اور جن کے شوہر معصوم ہے اور وہ خود بھی معصوم ہے، اور آپ کی زندگی اور تربیت کا ماحول عصمت و طہارت کا ماحول تھا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی اس ذات کے زیر سایہ گزری جس کی تربیت بلا واسطہ پروردگار عالم نے کی تھی۔ امور خانہ داری اور بچوں کی پرورش کا زمانہ اسلام کی دوسری عظیم شخصیت یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں گزرا۔ اس زمانے میں آپ نے دو معصوم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی تربیت فرمائی اور دو جرأت مند و شیر دل بیٹیوں جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو اسلامی معاشرہ کے سپرد کیا۔ ایسے گھر میں واضح طور پر احکام اسلامی اور تہذیب اسلامی کی رواج کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں اسلام کی پاکیزہ اور مثالی خاتون کو تلاش کیا جا سکتا ہے، ولادت سے لے کر ازدواج تک۔ علامہ امینی لکھتے ہیں، ہر انسان کی شخصیت ایک حد تک اس کے خاندان اور اپنے ماں باپ کے اخلاق اور جس ماحول میں وہ نشو و نما پاتا ہے اس سے اس کی زندگی وابستہ ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو کہ کسی انسان کی شخصیت کی داغ بیل ڈالتے ہیں اور اسے اپنی روحی قالب اور اخلاق میں ڈھال کر معاشرہ کے سپرد کرتے ہیں، کہ در حقیقت کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایک فرزند اپنے ماں باپ کے اسوہ کا پورا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے باپ کی تعریف و توصیف وضاحت اور تشریح کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام کا فوق العادہ شخصیت کا مالک ہونا، آپ کی عظمت روحی اور پسندیدہ اخلاق اور بلند ہمت اور فداکاری کسی مسلمان فرد پر بلکہ کسی بھی انسان پر مخفی نہیں ہے۔ آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خداوند عالم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے محمد آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اگر ہم یہاں پیغمبر اسلام کی تعریف و توصیف اور اخلاق کا ذکر کرنا شروع کر دیں تو اصل مطلب سے دور ہٹ جائیں گے۔ آپ کی والدہ ماجدہ جناب خدیجہ بنت خویلد تھیں۔ جناب خدیجہ قریش کی ایک شریف اور معزز خاندان میں پیدا ہوئیں اور اسی ماحول میں پرورش پائی۔ آپ کے خاندان کے سارے افراد دانش مند اور اہل علم تھے اور وہ خانہ کعبہ کی حمایت کرنے والوں میں شمار ہوتے تھے۔ جس زمانے میں یمن کے بادشاہ طبی نامی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے اکھاڑ کر یمن لے جانے کا ارادہ کیا تو جناب خدیجہ کے والد ہی تھے جو ان کی دفاع کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ کی فداکاری اور مبازرہ کے نتیجے میں تبع نے اپنے ارادہ کو ترک کر دیا اور حجر اسود سے معترض نہ ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب خدیجہ کے خاندان والے صاحب فکر گہری سوچ کے مالک اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین کے گرویدہ تھے۔ جناب خدیجہ کی تجارت۔ گرچہ تاریخ نے جناب خدیجہ کی زندگی کی جزیات محفوظ نہیں کیے، لیکن جو کچھ بعض تاریخوں سے ملتا ہے اس سے آپ کی شخصیت واضح ہو جاتی ہے۔ ملتا ہے کہ جناب خدیجہ نے جوانی کی ابتدا میں عتیق بن عامر نامی شخص سے شادی کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد عتیق فوت ہو گیا۔ جناب خدیجہ کے لیے بہت زیادہ مال و دولت چھوڑ گیا۔ آپ نے ایک مدت تک شوہر نہیں کیا، لیکن بنی تمیم کے ایک بڑے آدمی ہند بن بناس سے آپ نے بعد میں شادی کر لی، لیکن یہ شوہر بھی جوانی کے عالم میں فوت ہو گیا اور جناب خدیجہ کے لیے کافی ثروت چھوڑ گیا۔
ایک ایسی بات کہ جسے جناب خدیجہ کی بزرگی اور بلند ہمتی اور آزادی اور استقلال نفس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ کو پہلے اور دوسرے شوہر سے جو بے پناہ دولت ملی تھی، اسے آپ نے یوں ہی نہیں روک رکھا تھا اور نہ ہی اسے سود پر اٹھا دیا، جو کہ اس زمانے میں عام کاروبار شمار ہوتا تھا، بلکہ آپ نے اسے تجارت میں لگا دیا، اور اس کے لیے آپ نے دیانتدار افراد کو ملازم رکھا اور ان کے ذریعے سے تجارت کرنی شروع کر دی۔ آپ نے جائز تجارت کے ذریعے بہت زیادہ دولت کمائی۔ لکھا ہے کہ ہزاروں اونٹ آپ کے نوکروں کے ہاتھوں میں ہوتے تھے، جن سے وہ مصر، شام اور حبشہ میں تجارت کرتے تھے۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ جناب خدیجہ ایک شریف اور مالدار عورت تھیں۔ وہ ایسی سرمایہ دار تھیں کہ جو تجارت کیا کرتی تھیں۔ بہت سے افراد ان کی یہاں ملازمت کرتے تھے جو آپ کے لیے تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ واضح رہے کہ اتنے بڑے کاروبار کو چلانا، اور وہ بھی اس زمانے میں اور بالخصوص جزیرہ عرب میں، کوئی معمولی کام، اور وہ بھی ایک عورت کے لیے، اور اس زمانے میں جبکہ عورتیں تمام اجتماعی حقوق سے محروم، اور بہت سے سنگ دل مرد اپنی بے گناہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ بزرگوار عورت ایک غیر عادی ذہن اور شخصیت اور استقلال نفسانی کی مالک ہونی چاہیے کہ جس کے پاس کافی معلومات ہوں گی تاکہ وہ اتنی بڑی وسیع و عریض تجارت کو چلا سکے۔